بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ہے۔ ایک فیملی میرے پاس آئی تھی سعودی عرب سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو کئی سالوں سے بچے نہیں ہیں، لیکن عمر کے آخری حصے میں بھی اللہ نے امید دلائی ہے اور کسی نے آپ کے بارے میں بتایا اور بڑی یقین دہانی کرائی ہے، تو آپ ہمارا علاج شروع کریں۔ تو میں نے کہا جی آپ کا کیس چونکہ ایسا ہے کہ آپ کی مسز کی جو عمر ہے وہ تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہے، تو پری مینوپاز لیول شروع ہو چکا ہے، تو اس میں تو اینٹی ملیرین ہارمون بڑا کم ہوتا ہے، تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو ٹائم لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا 6 ماہ کی دوائی دیں، اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ تو میں نے اس میں کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں دیکھی، آلموسٹ رپورٹیں تقریباً ٹھیک ہی تھیں، بس ایک نقطہ یہ تھا کہ پری مینوپاز کے حوالے سے علامات تھی کہ مینسز ڈسٹرب ہوتے تھے، اس خاتون کو گرمی لگتی تھی اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو میں نے پری مینوپاز کو فوکس کر کے تو میں نے اس خاتون کو لیکسس 30 پاور میں 1 ڈوز روزانہ اور اوفورینم 200 میں 1 خوراک روزانہ دی۔ تو 2 ماہ کے بعد ان کا فون آیا کہ اللہ کی مدد سے اللہ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے اور ہمارا کنسیو ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ 6 ماہ کی دوائی ہم نے نہیں کھائی، بلکہ 2 ماہ کی دوائی استعمال کی ہے، تو اسی سے ہمارا کنسیو کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہاں پہ کیس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس کئی سال پہلے ہوا تھا کہ ایک یعنی اٹک سے فیملی آئی تھی، تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، 40 سال کی عمر تھی، تو پری مینوپاز کا کیس تھا۔ تو جب میرا وہ کیس ٹھیک ہوا تو مجھے واضح سمجھ آئی کہ پری مینوپاز میں تو ہمیں لمبا چوڑا کام نہیں کرنا چاہیے، تو پری مینوپازل افیکٹ کے اوپر دوائی لکھ دینی چاہیے۔ تو اوفورینم 35 سال کے بعد جو خواتین ہوتی ہیں اس میں بہترین کام کرتی ہے، اور 40 سال یا 40 سال کے بعد جو خواتین ہوتی ہیں اس میں لیکسس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہمارے تو اللہ کی مدد سے کئی ایک کیس اس ایک نقطے کے اوپر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اس کو پریکٹس میں لائیں، اور اللہ کی مدد سے ہومیوپیتھی کے لیے ایک بہترین جو رزلٹ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔